تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں. آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں. سورۃ القارعہ ہو گئی تھی. سورۃ التکاثر پڑھیں گے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ التکاثر ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں بھی انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ ہے, وجہ تسمیہ ہے, موضوع سورت ہے اور خلاصہ سورت ہے. پہلے آپ حضرات توجہ کے ساتھ ترجمہ دیکھ لیں, لکھ لیں. الہاکم التکاثر, غافل کر دیا تمہیں. الہاکم, غافل کر دیا تمہیں. التکاثر, مال کی حرص نے. مال کی حرص نے. اور ایک ترجمہ ہے کثرت مال کی طلب نے. کثرت مال کی طلب نے. ایک ہی مطلب ہے قریب قریب. غافل کر دیا تمہیں مال کی حرص نے, یا غافل کر دیا تمہیں کثرت مال کی طلب نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو. یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو, یعنی لگے رہے لگے رہے لگے رہے کہ یہ مال بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے, اور اسی میں زندگی ختم ہو گئی, قبر تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو. کلا سوف تعلمون, کوئی نہیں, عن قریب جان لوگے. کوئی نہیں, کوئی نہیں. جیسے انسان کسی کی بات کو بے اہمیت کرتا ہے نا, کوئی نہیں, پتہ چل جائے گا. کلا, کوئی نہیں, عن قریب تم جان لوگے. عن قریب تم بریکٹ میں لکھے مرتے ہی, مرتے ہی. ثم کلا سوف تعلمون, پھر کوئی نہیں, عن قریب تم جان لوگے. ثم کے معنی کیا آتے ہیں؟ پھر کوئی نہیں, عن قریب تم جان لوگے. بریکٹ میں لکھے حشر میں. حشر میں, حشر یعنی قیامت میں.
کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی طور پہ، کاش، لو یہ تمنی کے لیے آتا ہے، کاش کہ تم جان لیتے یقینی طور پہ، بریکٹ میں لکھے کثرت مال کے حرص کے انجام کو، بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ کثرت مال کے حرص کے انجام کو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر تم ضرور بالضرور دیکھ لو گے جہنم کو، پھر تم ضرور بالضرور، یہ 2 دفعہ تاکید ہے، کتنی دفعہ؟ لیکن لام داخل ہو جاتا ہے اور نون تاکید والا، تشدید آ جائے، عربی میں تاکید کا یہ انداز ہوتا ہے، لَتَرَوُنَّ، یہ لام نے بھی تاکید پیدا کی اور نون کی تشدید نے بھی تاکید پیدا کی، اس لیے ترجمہ کریں پھر تم ضرور بالضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بالضرور اس کو دیکھ لو گے یقینی طور پہ۔ پھر تم ضرور بالضرور دیکھ لو گے یقینی طور پہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن، یعنی قیامت کے دن، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، کہ ہاں بھئی اب بتاؤ نعمتوں کا کیا کیا، کہاں لگایا، کہاں استعمال کیا، کہاں خرچ کیا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو آپ اگر غور کریں نا اس صورت پہ 8 آیتوں پر، تو آپ کو بہت زیادہ تاکید نظر آئے گی، ایک چیز کو زور دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ حرص مال کا بدترین نقصان کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ جو شروع کی 3 آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے 3 باتیں ذکر کی ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں۔ لکھیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں۔ آیت نمبر 1، بیان مرض، بیان مرض کو بیان کیا گیا۔ آپ بتا سکتے ہیں مرض کیا ہے؟ حرص، حرص مال، حرص مال۔ آیت نمبر 2، امتداد مرض، امتداد، الف میم تا دال الف دال، الف میم تا دال الف دال، امتداد۔ امتداد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کو، بڑھ جانا۔ امتداد مرض، مرض کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ حتی زرتم المقابر، تم کہاں تک پہنچ گئے؟ قبروں تک چلے گئے۔ یہ ہے امتداد مرض، لکھیں۔
تو اگر انسان مرض کا علاج وقت پہ نہیں کرے گا تو وہ بڑھ جائے گا۔ آیت نمبر 3، علاج مرض۔ علاج مرض کیا ہے دوستو؟ فکر آخرت، فکر آخرت ہے۔ لکھ لیا؟ یہ بات ختم ہو گئی دوستو۔ وجہ تسمیہ سورت کی بالکل ظاہر ہے دوستو۔ سورت کا نام سورہ تکاثر کیوں ہے؟ پہلی ہی آیت میں لفظ تکاثر آئے۔ موضوع سورت لکھیں، موضوع حرص مال کا وبال، حرص حا را صاد، حرص مال کا وبال۔ خلاصہ سورت، خلاصہ سورت، کثرت مال کا مرض، کثرت مال کا مرض، مرض بیماری کو کہتے ہیں نا۔ کثرت مال کا مرض فرائض سے غافل کر دیتا ہے، فرائض ذمہ داریوں سے بالکل غافل کرتے ہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ ہے پوری صورت۔ دو باتیں اس صورت سے متعلق حدیث پاک میں ہیں، وہ بھی لکھ لیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ تکاثر کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے۔ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنا 1000 آیات کے برابر ہے۔ یعنی کسی نے اگر یہ سورت پڑھی نا، 1000 آیات کے پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ نمبر 2، ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے 2 مرتبہ پڑھنے کو پورے قرآن کے برابر فرمایا۔ اس سورت کے 2 مرتبہ پڑھنے کو، جیسے سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھ لیں؟ 3 مرتبہ۔ سورہ زلزال گزری 2 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ تکاثر کے 2 مرتبہ پڑھنے کو پورے قرآن کے برابر فرمایا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ مرحومین کے لیے بھی اس سورت کو، جیسے سورہ اخلاص ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس سورت کو بھی 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اگلی سورت کھول لیں، سورۃ العصر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العصر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کا ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، موضوع سورت، خلاصہ سورت، بالکل آسان ہے۔ فرماتے ہیں والعصر، یہ واو جو شروع میں آیا ہے یہ کون سا ہے؟ قسمیہ ہے۔ عصر کے 2 مطلب ہے، اس لیے ترجمے بھی 2 ہوں گے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، پورے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔ ایک ترجمہ تو یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قسم ہے نماز عصر کی، نماز عصر، یہ بہت اہمیت والی نماز ہے، اور حدیث پاک میں اس کو صلاۃ الوسطی فرمایا گیا، درمیانی نماز، درمیانی نماز، صلاۃ الوسطی، وسطی کہتے ہیں درمیانی نماز۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جس نے صلاۃ الوسطی کو ضائع کیا تو گویا اس کے مال و اولاد سب ہلاک ہو گئے۔
عصر کی نماز کو نہیں ضائع کرنا چاہیے کبھی بھی. قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کی نماز کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے. بے شک یہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین، الا سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے. اس کو کہتے ہیں استثناء. الا استثناء کے لیے ہے. سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تو پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا ہے دوستو. انسان کی ناکامی کب ہے، کامیابی کب ہے، سورۃ العصر میں. لکھ لیا دوستو؟ اچھا، اب ایک بات یہاں پر جو نقطے کی ہے، نقطے کے تحت لکھ لیں. اس سورت میں کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے گئے. اس سورت میں کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے گئے. آمنو نمبر 1، عملوا الصالحات نمبر 2. آمنو نمبر 1، عملوا الصالحات نمبر 2. تواصوا بالحق نمبر 3. تواصوا بالحق، بس اشارہ بھی دے دیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا. تواصوا بالصبر نمبر 4. یہ 4 باتیں جس کی زندگی میں آ گئی، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی دعوت، صبر کی ترغیب. ایمان، اعمال صالحہ، حق کی دعوت اور صبر کی ترغیب، تو اس آدمی کی زندگی کامیاب ہے. سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے اصول کامیابی. وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے کہ سورت کا نام سورۃ العصر کیوں ہے. پہلی ہی آیت میں کیا لفظ آیا ہے؟ والعصر. موضوع سورت، موضوع کیا ہے اس سورت کا؟ انسان کے خسران کا بیان. خسران، خسران کہتے ہیں خسارے کو. خا سین را الف نون، انسان کے خسران کا بیان. لکھ لیا؟ خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ اقوام عالم کی کامیابی کے اصول 4. اقوام عالم، ایسا نہیں کہ کوئی ایک فرد یا کوئی خاص قوم، پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں، اقوام عالم کی کامیابی کے اصول 4. 4 کتنے کو کہتے ہیں؟ 4 کو. 4 اصول اللہ پاک نے بتائے جو آپ کے سامنے آ بھی گئے. تو دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کی کامیابی انہی 4 اصولوں سے اللہ پاک نے جوڑ دی.
سمجھ گئے دوستو؟ ختم انشاءاللہ سورہ ہمزہ اگلی مجلس. آپ حضرات کو آپ کے سالانہ امتحان کی تاریخ بتا دی گئی ہوگی. کون سی تاریخ ہے؟ 22 فروری ہے. بہت قریب ہے دوستو، یعنی اگلے ہفتے میں منگل کے دن ہے انشاءاللہ. تو اس لیے ساتھی خوب تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، اور انشاءاللہ یہ جو سالانہ کا ہمارا نصاب ہے نا، فائنل ٹرم جو ہے، پچھلے 2 سیمسٹر کو اس میں شامل نہیں کریں گے. آپ حضرات کی سہولت کے لیے یہ طے کیا گیا، ورنہ اصولاً تو فائنل میں پورا آنا چاہیے نا. تو ہم انشاءاللہ اگلے سال جب آپ لوگوں کا فائنل ہوگا نا، وہ تو بڑا والا فائنل ہوگا نا، ہاں اس میں دونوں سال کو جمع کر دیں گے. نہیں اس میں کر لیں گے تاکہ دل پر کوئی ارمان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.